پشتون کون ہیں؟ آخر یہ جرری قوم جس نے کوہ ہندو کش اور اس کی وادیوں میں ہزار سال سے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس نے ان پہاڑوں کو بڑے بڑے سورماؤں کے لیے ناقابل شکست بنا دیا، جسے انگریز نے جنگی نسل قرار دیا، جس کے نغموں میں ان کے پہاڑوں کے جھرنوں جیسی مٹھاس ہے، جس کے عزم میں ان پہاڑوں جیسی بلندی اور جس کی زمین کو عالمی طاقتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، یہ کہاں سے آئی تھی؟ اس کے بڑے کون تھے؟ اس حوالے سے صدیوں سے تاریخ دانوں اور قوموں کی تواریخ پڑھنے والوں میں ایک تجسس رہا ہے۔ پشتونوں کے بارے میں ایک تھیوری یہ پائی جاتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ان قبائل میں سے ہیں جو ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد واپس نہیں گئے اور انہی علاقوں میں بسیرا کر لیا جہاں وہ غالباً تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ اسلام سے قبل کے زمانے کے پٹھانوں کا تعلق یہودی انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی کہانی میں کچھ صدیوں کے بعد بخت النصر کا نام آتا ہے اور یہ روایت سنائی جاتی ہے کہ یہودیوں کے آباء و اجداد کو جب یروشلم سے باہر نکالا گیا تو وہ یہودی جو افغانوں کے آباء و اجداد تھے مشرق میں ہی رہ گئے اور واپس یروشلم نہ لوٹے۔ ان میں سے کچھ غور کے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ اس علاقے کو ہم آج کے دور میں ہزارہ جات کہتے ہیں اور باقی عرب میں مکہ کے اڑوس پڑوس میں چلے گئے۔ یہ دونوں کالونیاں بنی اسرائیل یا بنی افغان کے نام سے مشہور ہوئیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگرچہ اصطلاح افغان یا پٹھان بغیر کسی تعصب کے بولی جاتی ہے، مگر یہ بھی قصہ ہے کہ ان لوگوں کی ایک سینئر شاخ بھی ہے جسے ساربانی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خالص افغان ہیں اور قوم کی دوسری شاخوں کے مقابلے میں یہی اصل النسل بنی اسرائیل ہیں۔ افغان تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اریمیا یا جیریمیا تھا، اور اس کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام افغان تھا، حالانکہ عبرانی صحیفوں میں اس بیٹے کا کوئی ذکر نہیں۔ اریمیا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے افغان کی پرورش داؤد علیہ السلام نے کی اور سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں یہ بیٹا فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ یہاں سے لے کے بعد میں قید کے زمانے تک 4 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ چونکہ بخت النصر کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہی گمان کیا جاتا ہے کہ یہ ذکر دوسری قید کا ہے جو 6 صدی قبل مسیح میں ہوئی تھی اور اس میں جوڈا کو یروشلم سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ پہلی قید کا زمانہ اس سے 100 سال پہلے کا ہے جس میں اسرائیل کو سماریہ سے تعلق رکھنے والے شالمانیسر نے قید کیا تھا۔ اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو پھر یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ افغان کے بیٹے بنی اسرائیل کا تعلق گم ہو جانے والے 10 قبیلوں سے ہے۔ 10 قبیلوں کے نظریے کی حمایت میں بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ وارن ہیسٹنگز کے زمانے میں اورینٹل سٹڈیز کے بانی سر ولیم جونز اس نظریے کی حمایت میں کہتے ہیں کہ افغانوں کا تعلق اسرائیل کے 10 گم ہو جانے والے قبیلوں سے ہے جن کا ذکر نبی اسدراس نے بھی کیا ہے کہ وہ قید سے بھاگ نکلے تھے اور انہوں نے ارسرات کے ملک میں پناہ لے لی تھی۔ اس ملک کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ موجودہ ہزارہ جات سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایلفنسٹون بھی اس امکان کو یکسر مسترد نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے 12 میں سے 10 قبیلے قید کے بعد مشرق میں ہی رہ گئے اور واپس نہ لوٹے اور یہ امکان کہ افغان انہی کی اولاد ہیں، دونوں باتوں کی وضاحت آسانی سے کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے قبیلوں کی گمشدگی اور افغان قوم کی ابتدا۔ مکہ کی طرف جانے والے یہودیوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں متعدد یہودی آباد تھے اور یہی اس امکان کو درست ثابت کرتا ہے۔ یہاں سے ان کی تقسیم سے ان کا نام خیبر پڑ گیا، اور اگرچہ خیبر اب کسی پختون قبیلے کا نام نہیں ہے مگر اب بھی افغانستان میں ایک صوبے کا نام ہے۔ تہذیب بابل کے دوران قید کے زمانے سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک 1200 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس پورے عرصے میں ہمیں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے اس بات کے کہ غور کے آس پاس کے علاقوں میں، جن میں بعد میں کابل، قندھار اور غزنی کو بھی شامل کر لیا گیا، بنی اسرائیل کی آمد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور ان لوگوں نے مقامی طور پر آباد کافروں کے خلاف جنگ کی اور بیشتر مقامی لوگوں کو قتل کیا۔ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس پہاڑی علاقے میں اپنی سلطنت قائم کی اور یہ سلطنت غزنی کے محمود کے زمانے تک قائم رہی۔ غزنی کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے 400 سال بعد آتا ہے۔ محمود غزنوی کے زمانے میں ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پختون تاریخ ساز دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی مکہ کے قریب رہنے والے ان لوگوں میں سے تھا جو افغانوں کی اولاد میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی حضرت خالد بن ولید نے غور کے لوگوں کو خط لکھ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس خط کے جواب میں غور کے علاقے سے ایک قافلہ قیس کی سربراہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ روانہ ہوا۔ قیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ساؤل کی اولاد میں سے تھا۔ افغان تاریخ میں درج ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیس ایک یہودی یا عبرانی نام ہے اور انہوں نے قیس کو عبد الرشید کا نام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ ان کی نسبت ملک طالوت سے بھی ہے اس لیے انہیں ملک پکارنا بھی مناسب ہوگا۔
नबी पाक ने कैस को लकड़ी के इस मजबूत अरशे से भी तशबीह दी जिस पर जहाज की तामीर की जाती है और जिसे समुद्री लोग पठान कहते हैं। यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रशीद को पठान का लक़ब भी दे दिया। 11वीं सदी ईस्वी के मोर्रख अल बैरूनी और दरबारी अल उतबी जैसे काबिल एतबार मुसलमान तारीख नवीसों के मुताबिक कैस के वाक़े में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि ये लोग महमूद गजनवी के ज़माने में लिख रहे थे और कैस का ज़माना इससे 400 साल पहले का है और 400 साल गुजरने के बावजूद काबुल का सूबा मुसलमान नहीं बना था। काबुल का सूबा महमूद गजनवी के ज़माने में मुसलमान हुआ। हिंदुस्तान के इलाके जयपाल की हिंदू शाही सल्तनत काबुल तक फैली थी और महमूद गजनवी को कोह सुलेमान की पहाड़ियों में रहने वाले काफिर अफगानों के खिलाफ लड़ाई करना पड़ी थी। 1192 में मुसलमान हमला आवरों और शुमाली भारत की हिंदू बादशाहत के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग, जिसमें मोअज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को शिकस्त दी थी, इसमें हिंदू बादशाह की फौज में अफगान घुड़सवार भी शामिल थे। इस जंग में दोनों तरफ से अफगान लड़े थे। लिहाजा इस बात से साबित होता है कि 12वीं सदी ईस्वी के आखिर तक भी तमाम अफगानों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हालांकि ऊपर बयान की गई कहानियों में यह दावा मिलता है कि हजरत खालिद बिन वलीद के अहद में अफगानों की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया था। शुमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा, इसके आखिरी अंग्रेज गवर्नर ओलफ कैरो ने इस खित्ते में कई साल गुजारे और इनकी किताब द पठान्स पश्तून कौम पर एक मुस्तनद किताब समझी जाती है। यह किताब 1957 में छपी। ओलफ कैरो के मुताबिक सैयद अब्दुल जब्बार बहुत पढ़े लिखे और नेक आदमी हैं जो पठानों की तारीख से वाकफियत रखते हैं। इनका यह मानना है कि पख्तून या पठान नस्लें आरियाई नहीं बल्कि सामी हैं। वो इस बात का इकरार करते हैं कि पश्तो ज़बान फारसी से करीब है और अगरचे इसमें अरबी के ढेरों अल्फाज शामिल हैं जिस तरह अंग्रेजी में लातीनी ज़बान के अल्फाज शामिल हैं, मगर बुनियादी तौर पर यह एक आरियाई ज़बान है। इनकी ये बात वजह है कि ज़बान की मदद से हम नस्ल के आगाज़ का पता नहीं चला सकते। हुआ यह होगा कि जब सामी लोग अफगान इलाकों में दाखिल हुए तो इन्होंने यहाँ पहले से बोली जाने वाली ईरानी ज़बान अपना ली। बस इतनी सी बात है। बेलियो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। सारबान के 2 बेटों के नामों पर राजपूत नामों का असर नजर आता है। इनके मुताबिक सारबान के 2 बेटों के नाम शरफुद्दीन और खैरुद्दीन हैं, जिन्हें शरकबून और खुर्शबून अफगान कहते हैं। ये नाम राजपूत नामों सूरजन और कृष्ण से निकले हैं। इसके अलावा सारबान भी राजपूत नाम सूर्यबान से निकला है। अगर इस नजरिए को मान लिया जाए तो पश्तूनों के तमाम रिवायती नस्ब नामों पर सवालिया निशान लग जाते हैं। अब हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है।